سورہ حج کی آیت نمبر 78 آخری آیت ہے، اس کی تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ درس میں یہ مضمون بیان ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ خاص طور پر نماز کا اہتمام ہو، اور جس طرح اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے اس کو اسی طرح تسلیم کر لینا، یہ کامیابی ہے۔ آج کے درس میں جو آیت پڑھی گئی ہے، اس آیت میں پہلا مضمون یہ بیان ہوا ہے کہ جہاد کے معاملے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کی جائے۔ جو لوگ جہاد کریں گے ان کو لعن طعن بھی کیا جائے گا، ان کے بارے میں باتیں بھی کی جائیں گی، لیکن اس کی پرواہ نہ کریں۔ اللہ کی طرف سے منتخب لوگوں کو اس امت میں رکھا گیا ہے، اور اس دین کے احکامات میں کوئی تنگی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ان کی طرف سے پہلی مرتبہ مسلم کا لفظ اپنے پیروکاروں کے لیے استعمال ہوا، پھر قیامت تک آنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے مسلم کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اور اس امت کی ایک خصوصیت یہ بیان ہوئی ہے کہ دیگر امتوں کے حق میں اور ان کے خلاف اس امت کی گواہی قیامت والے دن معتبر ہوگی۔ آخر سورت میں فرمایا کہ دیگر عبادات کے ساتھ نماز اور زکوٰۃ کا خوب اہتمام ہو، اور اللہ کو مضبوطی سے تھام کر رکھنے کا حکم ہے کہ کتاب و سنت جو گمراہی سے بچاتی ہیں ان کو تھام لینا انسان کے لیے کامیابی ہے۔ آپ حضرات الفاظ کا ترجمہ دیکھ لیں۔ فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسا کہ جہاد کا حق ہے۔ جیسا کہ جہاد کا حق ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ جہاد کے معاملے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرو۔ ہمارے زمانے میں کہا جاتا ہے جی ٹیررسٹ ہیں اور فلاں ہیں اور فنڈنگ کے لیے کرتے ہیں اور فلاں ملک کی سپورٹ ہے اور فلاں ملک کا ایسا ہے، یہ سارے الزام ہیں۔ اب دیکھیں، جو شخص نیکی کا کام کر رہا ہو اور سب کی طرف سے کر رہا ہو، آپ اس کو جا کر دو چار باتیں سنائیں، چھوڑ دے گا۔ اگر ایک بندہ گلی میں پانی کی لائن خراب ہے، ایک بندہ کھدائی کر رہا ہے، پائپ رکھ رہا ہے، اس کو پانی کو جاری کر رہا ہے پوری گلی والوں کی طرف سے، اور گلی والے اس سے کہیں کہ آپ اپنے مطلب کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ چھوڑ کے چلا جائے گا، مجھے کیا پرواہ ہے۔ تو امت کا وہ طبقہ جو کفار سے ہر وقت لڑتا رہتا ہے، وہ اصل میں امت کی ذمہ داری اپنے سر پر لے چکا ہے۔ ان پر طعن و تشنی یہ ان کی فطرت برداشت نہیں کرے گی، اس لیے اللہ نے ان کو تسلی دی ہے کہ ان ملامتوں کی پرواہ مت کرنا۔ جب دین کے معاملات ہوں اور اس میں انسان کی کوئی غرض بھی نہ ہو۔ حکیم الامہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ مدارس میں جو پڑھاتے ہیں تو دیکھیں اب یہ پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں تو ان کو کوئی اچھی نوکری نہیں ملتی، تو آپ ان کو کوئی ایسا کام بھی ساتھ ساتھ سکھا دیں کہ علماء اچھی نوکری کرنے لگ جائیں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میاں ہم جو پڑھاتے ہیں وہ ہر مسلمان کی ضرورت ہے، اور اگر ان کی کفالت عوام نہیں کرے گی تو ہمارے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ان میں سے کوئی دال کا ٹھیلا لگا لے گا، کوئی برتن بیچنا شروع کر دے گا، کوئی سبزی بیچنا شروع کر دے گا، تو روزی روزگار اللہ اس کو بہت اچھا دے دیں گے۔ پریشانی ان کے لیے بنے گی جن کو دین سکھانے والا بندہ نہیں ملے گا، ہمارے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ہمارے لان تان بند کر دو۔
تو ہمارے زمانے میں یہ سلسلہ ہے. تو جب نیکی کا کام کوئی کر رہا ہو اور دوسروں کی طرف سے ذمہ داری بھی قبول کر رہا ہو تو اس پر انگلی اٹھانا، تنقید کرنا، یہ اس کے دل کو بوجھل کر دیتا ہے. اللہ نے تسلی دی ہے کہ ان کی پرواہ نہ کرو. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے تمام عبادات میں وجاہدوا فی اللہ حق جہادی کا مفہوم شامل کیا ہے کہ جتنی بھی عبادات ہیں ان کو خالص اللہ کے لیے جیسے کرنا چاہیے اسی طرح کرو. وَاجْتَبَاكُمْ، اللہ نے تمہیں منتخب کیا ہے، چنا ہے. حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ نے کل کائنات میں سے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اسماعیل علیہ السلام کو منتخب کیا، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے پھر بنی کنانہ کو، بنی کنانہ میں سے پھر بنی ہاشم کو، بنی ہاشم میں سے پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے منتخب کیا. اور ان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے بنی کنانہ میں سے پھر قریش کو، قریش سے بنی ہاشم کو، اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا. تو جو امت ہے وہ بھی منتخب امت ہے، نبی بھی منتخب ہے اور امت بھی منتخب ہے، اور جن کا مقام بڑا ہوتا ہے ان کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہوتی ہیں. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین کے معاملے میں تمہارے لیے کوئی سختی نہیں رکھی. سختی نہ رکھنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس امت میں ایسا کوئی گناہ نہیں ہے کہ بندہ معافی مانگے اور اللہ معاف نہ کر دے. حقوق العباد کو چھوڑ کر جو حقوق اللہ سے متعلق چیزیں ہیں ان میں ایسا کوئی گناہ نہیں ہے کہ بندہ معافی مانگے اور اللہ معاف نہ کر دے. بعض مفسرین نے ما جعل علیکم فی الدین من حرج کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ اس امت میں جو کرنے کے کام ہیں یا جو چھوڑنے کے کام ہیں وہ مشکل نہیں ہیں، آسان ہیں. اب ہمیں ایسا لگتا ہے بعض دفعہ کہ یہ بہت مشکل کام ہے، جیسے فجر کی نماز ہو، ٹھنڈا پانی ہو، سردی کا موسم ہو، وضو کر کے آنا مشکل کام ہے. تو اس کو مشکل نہیں کہا جاتا، بلکہ اس کی تعبیر یوں کی جائے گی کہ ہمارا ماحول نہیں ہے. جہاں ماحول ہوتا ہے، جس گھر میں تہجد کی عادت ہو وہاں چھوٹے بچے بھی تہجد پڑھتے ہیں، ان کے لیے تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی. مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے ایک مثال دی ہے کہ جیسے ایک علاقے میں روٹی کا رواج نہ ہو، چاول کھائے جاتے ہوں، تو اب کوئی شخص اگر وہاں روٹی بنانا چاہے تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ جی یہاں روٹی بنانا ممکن ہی نہیں ہے. روٹی بنانا ممکن ہے، ہاں رواج کچھ اور ہے. اگر اس کی ضرورت ہے تو اپنے لیے انتظام کر لے گا، اور جب ایک مرتبہ انتظام کر لے گا تو آٹا لے آئے گا تو بار بار آٹا لانے کے لیے تو نہیں جانا پڑے گا. ایک مرتبہ انتظام کرے گا، اللہ تعالیٰ راستہ کھول دیں گے. تو فرمایا کہ اس دین میں سختی نہیں ہے. ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے. ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا. من قبل وفی ھذا، قرآن میں نزول سے پہلے اور قرآن میں بھی اس امت کے لیے مسلم کا لفظ استعمال ہوا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی ربنا وجعلنا مسلمین لک، تو قرآن میں نزول سے پہلے کا حکم ہے. فرمایا کہ انہوں نے نام رکھا ہے مسلمین. لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، یہ امت منتخب امت ہے اور اتنا بڑا اس کا اعزاز ہے کہ پیغمبر ان کے بارے میں گواہی دے گا اور یہ دیگر امتوں کے بارے میں گواہی دیں گے. حدیث میں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں گواہی دیں گے کہ میں نے ان کو احکامات پہنچا دیے تھے اور امت مان لے گی. ہاں پہنچا دیے تھے. دیگر انبیاء علیہ السلام جب اپنی امتوں کے بارے میں کہیں گے کہ ہم نے احکامات پہنچا دیے تھے تو امتیں مکر جائیں گی، وہ کہیں گی ہمیں نہیں پہنچائے. اس وقت اللہ تعالیٰ اس امت کی گواہی ان امتوں کے خلاف دلوائیں گے کہ آپ بتائیں کہ فلاں نبی نے اپنی امت کو پیغام پہنچایا تھا. اس امت کے لوگ بولیں گے ہاں یا اللہ پہنچایا تھا. تو وہاں سے اعتراض یہ ہوگا کہ آپ لوگ تو اس وقت تھے ہی نہیں، جب ہم لوگ گزرے ہیں تو اس وقت تو آپ تھے ہی نہیں.
تو امت محمدیہ کا جواب یہ ہوگا کہ ہمیں ہمارے پیغمبر نے بتایا اور اس کی بات میں کوئی شک نہیں ہے. اس نے بتایا تھا کہ نوح علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے اگر اس طرح تعلیم دی اور اتنے لوگ مسلمان ہوئے اور انہوں نے بات مانی اور اکثر لوگوں نے بات نہ مانی. یہ ہمارے پیغمبر نے بتایا تھا اور ان کی بات میں کوئی شک نہیں ہے، اس لیے ہم ان کی بتائی ہوئی بات پر گواہی دیتے ہیں کہ یہ یقینی معاملہ ہے. فرمایا وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم لوگ گواہ بن جاؤ لوگوں پر. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، بس خوب اہتمام کرو نماز کی ادائیگی کا اور خوب اہتمام کرو زکوٰۃ کی ادائیگی کا. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کو مضبوطی سے تھام کر رکھو. دوسری جگہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر رکھو. اب اللہ کی رسی کیا ہے؟ حدیث میں ہے تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَن تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا، کہ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر ان کو تھام لوگے تو گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور اپنی سنت. کہ قرآن اور سنت، ان دو چیزوں سے جو شخص تعلق جوڑ کر رکھے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا، اور اگر یہاں سے نکلے گا تو گمراہی کے راستے کھل جائیں گے. ہمارے زمانے میں ایک سلسلہ یہ چل پڑا ہے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے دین ڈاؤن لوڈ کیا جاتا ہے. عجیب سلسلہ ہے. ہمارے بعض نمازی ہیں، وہ بعض دفعہ کوئی ویڈیو بھیجتے ہیں تو ان کو جب بتاتے ہیں کہ یہ تو منکر حدیث ہے، کہتے ہیں کتنی اچھی باتیں کر رہا ہے. اب جب زہر چڑھ گیا ہے تو اس کا کیا علاج کیا جائے؟ نہیں، وہ فلاں عالم وہ مجھے پسند نہیں ہے، اور یہ جو دیکھیں یہ والے عالم ہیں یہ مجھے پسند نہیں، وہ والے مجھے پسند نہیں ہیں، یہ والے نہیں ہیں، اور میں تو وہ فلاں والے جو گزرے ہوئے ہیں ان کو پسند کرتا ہوں اور ان کو سنتا ہوں، میں باقی تو میں نہیں کرتا. اب وہ جو گزرے ہوئے لوگ ہیں، جو علماء ہیں، جب وہ حیات تھے تو ان کے بارے میں بھی لوگوں کا تبصرہ یہی تھا کہ جی کیسے لوگ ہیں. جب وہ چلے گئے تو پھر پتہ چلا کہ کیسے لوگ تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر علماء کا طبقہ خیر کے دینی کام جتنے بھی کرتے ہیں ان میں نمائش کا سلسلہ بالکل نہیں ہوتا، خفیتاً ہوتا ہے. ایسے رشید ٹرسٹ ہے، پھر بعد میں امین ٹرسٹ بن گیا، پھر معمار ٹرسٹ بن گیا، پابندیاں لگتی گئیں. ان کے صرف جو فلاحی کام ہیں، رفاہی کام ہیں، لوگوں کے لیے جو کیا ہے، عام لوگوں کے لیے، مدارس کے لیے نہیں، عام لوگوں کے لیے جو کام کیے ہیں انہوں نے، اس کو اگر آپ جمع کرنا شروع کر دیں تو وہ سلسلہ اربوں تک پہنچ جاتا ہے. لیکن آپ کسی بندے سے بھی پوچھ لیں کہ ان سارے کاموں کے پیچھے کون ہے، آپ کو کوئی نام نہیں بتا سکے گا کون ہے. اور جو شخص یہ سارے کام کروا رہا ہے، جامع رشید کے جو منتظم اعلیٰ ہیں استاد صاحب حفظہ اللہ، وہ ہیں، ان کا نام بھی نہیں آتا کسی کو، نہ کبھی تصویریں بنواتے ہیں، نہ پیکٹ دے کے اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، نہ 1000 روپے کے نوٹ کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں. جو حرکتیں ہم لوگ کرتے ہیں مشہور ہونے کے لیے، وہ نہیں کرتے. یہ لوگ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر بعد میں لوگوں کے سامنے سلسلہ آتا ہے کہ یہ کتنے بڑے لوگ تھے. دنیا میں جب تک رہیں گے ان پر طرح طرح کے اعتراضات ہوں گے، عجیب عجیب باتیں لوگ کرتے ہیں. ہم لوگوں نے جامع رشید میں ایک وقت گزارا، 5-6 سال لمبا عرصہ ہے. ہم نے ان میں سوائے نیکی، تقوی کے، محبت کے، اخلاص کے، للہیت کے، اور کچھ بھی نہیں دیکھا. ہمیں بھی لوگ بتاتے ہیں کہ جی ایسا ہے، فلاں ہے، وہاں ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا. اب ان لوگوں کو ہم کیا کہیں؟ جو بندہ، عربی میں کہا جاتا ہے صاحب البیت ادرا بما فیہ، گھر والے کو پتہ ہوتا ہے گھر کے اندر کیا ہے. جو بندہ وہاں سالوں گزار کر آ گیا، 24 گھنٹے اس نے وہاں گزار دی، اس نے چیزیں نہیں دیکھی، دوسرے کو انڈے نظر آ رہے وہاں
کہ وہاں تو ایسا ہے، وہاں ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے، فلاں ہے۔ اب جب یہ دنیا سے چلے جائیں گے پھر اس کے بعد ان کی تعریفات کے کالم کے کالم اور یہ تبصرے اور فلاں فلاں، اس کا کیا فائدہ ہے؟ دنیا میں اس سے نفع حاصل نہیں کیا، اس کا کیا فائدہ ہے؟ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کا انتقال ہوا، وہاں احتشام الحق تھانوی صاحب جنازے میں تشریف لے گئے تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے آج یقین ہو گیا ہے کہ ہم مردہ پرست لوگ ہیں۔ یہ مفتی شفیع جب درس دیتا تھا تو اس کے قرآن کے درس میں 50 آدمی بھی نہیں بیٹھتے تھے، اور آج اتنے لوگ آ گئے اس کی تعریفیں 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 کر رہے ہیں۔ تو یہ جو سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ دین انٹرنیٹ سے حاصل کریں گے، کون ہے، حسب کیا ہے، کہاں سے آیا ہے، سلسلہ کہاں سے جڑ رہا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ ویڈیو بنائی، انٹرنیٹ پہ ڈال دی، یوٹیوب کا چینل بنا لیا، اس پہ ویڈیو ڈال دی۔ اب وہ اچھے سلسلے کرتے 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 درمیان میں 2-3 ایسی غلط باتیں کر جائے گا کہ ان اچھی باتوں کے درمیان انسان ان کو اٹھا لے گا، اور بعض دفعہ صرف انہی کو اٹھاتا ہے، انہی کی طرف جاتا ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہی سے بچنے کے 2 راستے بتائے ہیں، قرآن، سنت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستکون فتن، ان قریب فتنے اٹھیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ فرمایا کتاب اللہ، قرآن۔ فرمایا کہ اس کو تھام کر رکھو، ہوا مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر، کارساز تمہارا اللہ ہی ہے اور بہت بہترین کارساز ہے اور بہت بہترین مددگار ہے۔ جو اس کے سائے میں آ جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کی تمام تکالیف سے محفوظ رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا